مفتی طارق مسعود لیکچرز۔ بھائی سب سے بڑی قربانی کیا ہے اللہ کے لیے؟ جان دے دینا، جو بارڈر پہ ہمارے فوجی دے رہے ہیں۔ اس لیے خدا کے لیے اپنے جو عسکری طاقتیں ہیں نا، جہاں دفاع کی بات آئے ان کو سپورٹ کیا کرو۔ غلط کمنٹ جب میں دیکھتا ہوں تو خون کھولتا ہے، تو اس لیے جو لڑنے والے لوگ ہیں نا ان کو ہلکا نہیں لیا کرو، ان کو سپورٹ کیا کرو، غیرت دکھاؤ، بے غیرتی مت دکھاؤ۔ سیاسی اختلافات چھوڑ کے جو فوجی لڑ رہے ہیں ان کو سپورٹ کرو۔ اس وقت جب چھتر لگیں گے نا سب کے، وہ لگ چکے ہیں، لیبیا میں بھی لگ چکے ہیں، عراق میں بھی لگ چکے ہیں، شام میں بھی لگ چکے ہیں، اور خدا کی قسم وہ چھتر کم ہیں جو میرے اور آپ کے لگیں گے، وہ سوچ سے بھی زیادہ ہیں۔ بھول جاؤ گے غزہ کو اور باقی ساری دنیا کو۔ آج کل نیوز آ رہی ہے نا، میں کمنٹس دیکھ رہا ہوتا ہوں، لوگ ابھی بھی پاگل ہوئے ہیں، دماغ سیٹ نہیں ہے ان کا۔ جب بھی لڑائی ہوتی ہے اپنے فوجیوں کو سپورٹ کرنا چاہیے اس میں۔ یہ ہمارے لیے لڑ رہے ہیں، یہ اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہاں کا اسلام؟ میرے بھائی مسلمانوں کے لیے تو لڑ رہے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے لڑنا جہاد نہیں ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنی جان مال بچاتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ یہ تو ملک بچا رہے ہیں، اور یہ ملک بھی مسلمانوں کا ملک ہے۔ ایسے ایسے صحافی ہیں، اتنی غلاظت، اتنا گند پھیلا رہے ہیں سوسائٹی میں، اور ان میں میجورٹی وہ ہے جو ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، ان کو پاکستان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اتنی تلبیس، اتنا حق اور باطل کو خلط ملط کر کے بیان کیا جا رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں، بیٹھ کے کمنٹس کر رہے ہیں۔ کسی بھی ملک کی جب فوج کمزور ہوتی ہے نا تو فوج کا نقصان نہیں ہوتا اتنا، پبلک گئی بیڑا غرق۔ اور حیرت کی بات ہے کئی اسلامی ملکوں کے حالات، ایران کا دیکھو کیا کیا ہے، تو یہ ایک ایک کر کے نمبر آئے گا سب کا۔ پھر سب سے زیادہ، سب سے بڑی قربانی خدا کے لیے کس کی ہوتی ہے؟ شہید کی ہوتی ہے۔ شہید کی قربانی چونکہ زیادہ ہے تو میرے بھائی سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تو اس سے جان لے رہا ہے، اس کو بیچارے کو کیا ملا؟ تو یہی اس کا جواب ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ اگر یہ دار الجزا ہوتی تو سب سے زیادہ دنیا میں شہید کو نوازا جاتا کہ اللہ وہ شہید ہوا، اللہ اس کو اسی وقت دوبارہ زندہ کر دیتا کہ جا بھائی عیاشی کر۔ لیکن یہاں لوگ بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں، اور قربانی دینے کے بعد ان سے دنیا کی سب سے بڑی دولت جسے زندگی کہا جاتا ہے وہ زندگی چھن جاتی ہے۔ اب یا تو یہ اللہ پہ اشکال ہے، اے اللہ تیرے لیے لوگ قربانی دے رہے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں کر رہا، یا پھر میرے بھائی اللہ نے صحیح کہا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے۔ یہ ایسے جیسے خواب دیکھ رہے ہیں ہم، یہ خواب ہے اصل۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، قرآن کہہ رہا ہے اصل آخرت کی زندگی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب تک وہ آخرت دماغ میں آئے گی نہیں نا، کامیابی اور ناکامی اور اچھائی اور برائی کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہوگا۔ دیکھو کافر 180 ڈگری پہ ہوتا ہے مسلمان سے، وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں بالکل فٹ فاٹ ہوں۔ مسلمان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ مجھے خوشیاں مل رہی ہیں، غم مل رہے ہیں۔ مسلمان کو سب سے پہلے اس سے غرض ہے کہ یہ خوشیوں میں اللہ راضی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ حرام کما کے بھی خوشیاں مل جاتی ہیں نا لوگوں کو، پیسہ کما لیتے ہیں۔ انسانوں کو قتل کر کے بھی لوگ عیاشی کرتے ہیں، تو عیاشی تو ہے وہ بھی، لیکن اللہ اس پہ راضی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ خوش ہے یا نہیں ہے؟ اللہ خوش نہیں ہے تو کیا کرنا ہے بھائی؟ اللہ خوش نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ شہید اللہ کے لیے جان دے دیتا ہے، لیکن ملتا کیا اس کو؟ اس کی تو جان ہی گئی۔ تو سب سے بڑا اشکال تو یہاں ہوگا، جس نے خدا کے لیے، اللہ کے لیے جان دی ہے، اللہ کے لیے جس نے قربانی دی ہے، اسے تو کچھ بھی نہیں ملا، اس سے تو اللہ نے جان ہی لے لی، تو رہ کیا گیا اس کے پاس؟ تو بھائی یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے۔ اسی سے آخرت کا پتہ چلتا ہے، اسی سے آخرت کا پتہ چلتا ہے کہ دیکھو یا تو خدا ہے یا نہیں ہے، دونوں میں سے ایک ہی بات ہوگی نا۔ ہم مدرسے میں جب پڑھتے تھے نا، تو جنہوں نے منطق پڑھی ہے تو وہ اسٹائل یہ ہوتا ہے، یا تو یہ ہے یا نہیں ہے، پھر یہ اس کی اتنی صورتیں ہیں، یا تو یہ صورت ہوگی یا یہ صورت ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں وجہ حسر کے ساتھ،
اس سے آدمی رزلٹ نتیجے تک پہنچ جاتا ہے. بھائی اس کی دو صورتیں ہی بن سکتی ہیں, یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا. جتنے امکانات ہوتے ہیں نا, اس کو آپ جب کسی چیز کا تجزیہ کرتے ہیں نا, تو اس کے پہلے جتنے بھی امکانات ہوتے ہیں ان امکانات کو کھول دینا چاہیے. جب بھی کوئی کام کرنے جاؤ نا, تو اس میں یہ سوچا کرو اگر میں یہ کام کروں گا تو یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا, یا دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اگر یہ ہو گیا تو پھر اس میں یہ ممکن ہے, یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا. مثلا جمشید نے پیسے مانگے آپ سے, تو آپ نے اس کو پہلے ایسے نہیں اٹھا کے پکڑا دیا. آپ کہو یا تو میں اس کو پیسے دوں گا یا نہیں دوں گا. اگر میں پیسے دوں گا تو پھر کیا ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ لے کے بھاگ جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ لے کے بھاگے. لے کے بھاگ گیا پھر تو گلی مک گئی. نہیں بھاگا تو پھر ہو سکتا ہے کہ کاروبار میں پروفٹ ہو سکتا ہے کاروبار میں پروفٹ نہ ہو. اگر کاروبار میں پروفٹ